السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوچتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے الہدا کو یہ بہت اچھی جگہ دی ہے، اور ایک طرف پڑھنے والے لوگ ہیں آگے پیچھے اور ایک طرف قبرستان ہے. یعنی جو عبرت روزانہ مجھے وہاں سے گزر کے ہوتی ہے نا، ان دیواروں کو دیکھتے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہر روز ایک یعنی اصلاح کا ایک چھوٹا سا، جیسے کہتے ہیں نا، ایک نقطہ لگتا ہے دل پہ روزانہ روزانہ ان دیواروں کو دیکھ کے. مجھے مطلب وہ بے بسی سمجھ میں آتی ہے نا کہ بے بسی کس کو کہتے ہیں. اگر ان کا بس چلے، ان میں سے کوئی ادھر لیٹے، کیا چاہے ہم بھی اٹھ کے دنیا کے ہنگاموں میں دوبارہ شریک ہو جائیں. آج ہمارے پاس وقت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اپنی خاطر، کسی کی خاطر نہیں، اپنی خاطر، اپنی آخرت کے لیے تھوڑا تھوڑا بھی کچھ کر لیں تو بہت بہت فائدہ ہو سکتا ہے، بہت بھلا ہو سکتا ہے. لیکن شیطان ہمیں ہر لمحہ بلاتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی جگہ مجھے اس لحاظ سے لگتی ہے کہ بہت سبق، روزانہ سبق ملتا ہے، روزانہ سبق ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی زمین اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر اندر نیچے چوہوں نے بل بنائے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں زمین میں یہاں کہ جب یہ قبریں بناتے ہیں نا تو سائڈ پر، یعنی جہاں مردہ ہوتا ہے اس کے آس پاس وہ وال سی بناتے ہیں چھوٹی سی، تاکہ چوہے نہ گھس جائیں اندر قبر کے اندر. مطلب اکڑنے کی ہے کوئی گنجائش کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری بڑی شان ہے. وہاں کسی نے فرق کرنا ہے کہ تم کون سی ڈگری لیے ہوئے تھی، اور تم نے کس گریڈ میں جاب کی، اور تمہارا کیسا گھر تھا، تم کس بیڈ پہ سوتی تھی، کپڑے کیسے پہنتی تھی، کون سی خوشبو لگاتی تھی. قبر یہ دیکھے گی؟ ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھے گی. یہ سب صرف ہمارے نفس کا دھوکہ ہے نا کہ ان چیزوں کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ جس کے پاس یہ ہے وہ بڑی چیز ہے، یا خود کو بڑا بنا بیٹھتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنے لگتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم فس کریٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ کہا کیوں. تو جب انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی تو وہ مجھ سے ملی اسی ہفتے، تو پھر بھی آپ دیکھیں نا کہ سائڈ سے اگر تھوڑی چھوٹی چھوٹی اتنی دیوار قبر کی بنا کے اٹھا بھی لے جائے تو زمین تو ادھر ہی ہے نا، وہی زمین ہے، کتنی بھی پکی کریں گے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اینٹیں وغیرہ بھی لگتے ہیں وہاں بھی کونوں خدروں سے نا کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھس ہی آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو پھر انسان کا عمل ہے نا. اگر ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا تو کون بچائے گا؟ نہ ماں باپ، نہ دوست. دنیا میں ٹوٹ کے بھی آپ کو اگر کچھ آنے والے ہو نا، وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. اس لیے بہت ہی ہوش سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے روکتا تھا کیونکہ شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے منع بھی کچھ عرصے کے لیے کیا گیا تھا. فزوروہا، اب اس کی زیارت کیا کرو. فإنہا تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اور آخرت کی یاد جب تک نہ آئے نا، اس وقت تک انسان کے اندر سچائی نہیں پیدا ہوتی، حقیقت پسند نہیں ہو سکتا. ہم دھوکے میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو ظاہریت پرستی سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے ان قبروں کی زیارت اور ان قبروں کو دیکھتے رہنا اور ان کے پاس سے گزر کر روز سبق لینا اور ان مردوں کے لیے دعا کرنا. جب میں یہ دیکھتی ہوں پھر میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہاں آ کے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں اور ہر وقت منہ بنا لیں اور پریشان رہیں اور کچھ نہ کریں، نہ کھائیں نہ پیئیں اور کسی سے بات نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کریں. میں پریفر کرتی ہوں کہ غم تو میرے دل میں رہے
فکر یہاں لگی رہے اور میں کچھ کرنے کے لیے بھاگتی رہوں، کچھ کرتی رہوں، کچھ کروں. اچھا پھر میں سوچتی کیا کروں، اچھی سے نماز پڑھنا، اچھا ٹھیک ہے وہ تو میرے اپنے لیے پڑھ لوں، اپنی عادتوں کی اصلاح کر لوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اتنے لوگ آگے پیچھے، مثلا وہ مزدور لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو تو نہیں پتا. میں نے تو قرآن پڑھ لی، انہوں نے تو نہیں پڑھا، ان تک تو یہ بات پہنچی نہیں. اچھا انہیں پہنچانی چاہیے. اچھا اس کے لیے کیا کریں؟ اچھا اس کے لیے یہ کریں یہ کریں، کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. اچھا ایسا کریں ایسا کریں، ان لوگوں تک ایسے پہنچے، ان تک ایسے، ان تک ایسے، ان تک ایسے. اور اسی سوچ کے تحت ہی الہدیٰ بھی وجود میں آیا تھا کہ لوگوں تک قرآن کسی طرح پہنچا دیا جائے، ایسے لوگ تیار ہوں. میں ہمیشہ سوچتی تھی اچھا اگر مجھے 10 لڑکیاں مل جائیں نا جو فلی ڈیڈیکیٹڈ ہوں، تو 1 سال میں ان کو قرآن پڑھا دوں، تو اگلے سال میں ان پہ لازم کروں کہ انہوں نے 10 تک ضرور پہنچانا ہے. تو وہ 10 کو پہنچائیں گی تو 100 ہو جائیں گے لوگ. یعنی الہدیٰ بننے سے پہلے میں دن رات ایسی باتیں سوچتی رہتی تھی کہ اچھا ایسا ہو، تو دل میں پلاننگ. تو لیکن بہت مشکل قدم تھا، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر قدم آگے اٹھا تو پیچھے نہیں آ سکتا. پھر سوچ سمجھ کے ہوتا ہے کیونکہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے، نہ تو یہ کوئی جاب ہے نہ یہ کوئی سروس ہے کہ جس سے چھٹی کر لو اور نہ کرو. یہ تو ایک لائف ٹائم کمٹمنٹ، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، کسی بندوں کے ساتھ تو ہے نہیں. کہیں بھی ہو، دنیا میں ہو، جیو مرو، کچھ بھی ہو، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے مجھے اچھا بلا پھر ٹائم لگا یہ قدم اٹھانے میں کہ یہ اٹھا ہوا قدم پھر پیچھے تو نہیں آنا. تو الحمدللہ اس سے کیا ہوا کہ پھر ایک اللہ نے فیصلہ کروا دیا، اور اللہ نے ایسے ساتھی اچھے دیے کہ جن کی وجہ سے کام بہت آسان ہو گیا. وہ 10 نے سینکڑوں کو آگے پہنچا دیا، یا آگے پھر اگلوں کی ساری کوششیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے اپنے پارٹ پر کس گاڑی کا کون سا پرزا بننا ہے. ہم سب جیسے اس کمرے میں بیٹھے نا، ہم سب مل کے گاڑی بنا سکتے ہیں، دعوی کار. اب اس میں کوئی پیچ ہے اور کوئی پرزا ہے اور کوئی بریک ہے اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، اور اگر اس کا ایک بھی پرزا مسنگ ہو تو پھر کام آگے نہیں بڑھتا. مثلا جیسے اب یہ بلڈنگ ہے، اب اتنے بڑے بڑے ہالز ہیں، چلیں ان کو ہم باہر بھی لیں، اور تعلیم القرآن کے اوپر بھرا ہوا ہے، لیکن اگر ان کو کوئی سکھانے والا نہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کام کرنے والوں کی، سکھانے والوں کی. چلے آ بھی جاتے ہیں، لیکن اس سچی کمٹمنٹ کی کمی ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے، ہر ایک سے اٹھ کے ہم صرف اپنی قبر کی خوبصورتی کے لیے کام کریں. کیونکہ ہر چیز سے جب تک اٹھتے نہیں نا، ہر چیز سے بالا ہو کے جب تک کام نہیں کرتے، صرف اللہ کی خاطر، برکت کبھی نہیں ہوتی. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چاہے ہم یہاں بیٹھے ہوں چاہے ہم کہیں اور بیٹھے ہوں، ہم سب اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں. اللہ کے ساتھ ہم کیسے سچے ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اس خیر کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو وہ جو تیسری چیز مسنگ ہے نا یہاں اس بلڈنگ میں، پڑھنے والے بھی شوق سے آ رہے ہیں، نیا بیچ آ رہا ہے. اللہ نے بہت بڑی جگہ بھی دے دی جس کو بنانے کے لیے ہزاروں لوگوں کا حصہ ہے اس میں، لیکن ایک تیسرا پارٹ مسنگ ہے، اور جب تک تیسرا پارٹ نہیں بیچ میں آتا کام نہیں چلتا. تو ہم سب کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگنے کی کہ اللہ ہمیں بہتر طرف تو ہماری رہنمائی کر. جزاکم اللہ خیرا. چھٹی کا وقت ہو گیا. I'm sorry میں لیٹ ہوگی کیونکہ کچھ کام ایسے تھے کہ جن کو کر کے ہی آنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.